السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان کی جیولری کی دکان تھی۔ رمضان المبارک میں خوب رونق لگتی اور خوب فروخت ہوتی۔ ایک دن دکان پہ آگ لگ گئی جس میں نعمان بھی جل کر مر گیا، لیکن جب دفنانے لگے، قبر میں لحد میں اتارنے لگے تو قبر سے چیخیں بلند ہونے لگی۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نعمان رمضان کا دوسرا اشرا شروع ہو چکا تھا اور اب بازاروں میں رش بڑھنے لگا تھا، کیونکہ روزانہ افطاری کے بعد لوگ بازار میں شاپنگ کے لیے نکل آتے اور کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہتے۔ رات گئے تک بازار کھلے رہتے اور ان کی رونقیں بحال رہتی۔ ایسے میں مین بازار کے اندر نعمان کی دکان پر بھی خوب رش لگا ہوتا، کیونکہ نعمان کی دکان پر ساری چیزیں عورتوں کی من پسند تھیں۔ وہاں پر جیولری کی بہت زیادہ ورائٹی تھی، اور اب عید کے حوالے سے نعمان نے چوڑیاں اور دیگر چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ خواتین کی ایک کثیر تعداد نعمان کی دکان میں موجود تھی اور اپنی اپنی من پسند چیزیں نکلوا کر دیکھ رہی تھی۔ نعمان چونکہ اس فیلڈ میں کافی پرانا تھا اور اس مین بازار میں کافی عرصے سے دکان کھولے بیٹھا تھا، وہ بڑی مہارت کے ساتھ عورتوں کو چوڑیاں، مہندی اور دیگر چیزیں دکھاتا اور اپنی چیزوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا۔ خواتین اس میں سے اپنی من پسند اشیاء الگ کرتی اور کاؤنٹر پر بل بنوا کر بل ادا کرتی۔ بازار میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، خوب چہل پہل تھی، اور اسی اثناء میں وہ کچھ ہو گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنستے مسکراتے دکانداروں کو جیسے نظر بد لگ گئی۔ ایک دم سے سارا ماحول بدل گیا تھا۔ نعمان کی دکان میں شارٹ سرکٹ ہوا اور شدید آگ بھڑک اٹھی۔ بازار میں ارد گرد دھواں پھیلنے لگا۔ نعمان حیرت سے ہکا بکا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلنے سے پہلے اپنی دراز سے پیسے نکالنے لگا۔ اس کی دکان کے جتنے بھی ملازم تھے وہ سب باہر نکل کر جا چکے تھے، لیکن نعمان ابھی بھی اپنی قیمتی اشیاء کو نکالنے میں مصروف تھا۔ باہر سے اس کی دکان کے لڑکے اسے آوازیں دے رہے تھے، استاد جی رہنے دو، بس کرو، اب باہر آ جاؤ، اندر مت رکو، آگ زیادہ بھڑک اٹھی ہے۔ دھواں بھی پھیلتا جا رہا ہے جس کے باعث نعمان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا کھانستے ہوئے نیچے بیٹھتا چلا گیا، تو اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا تھا۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، اور اب وہ باہر آنے کے لیے اٹھنے لگا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے کاؤنٹر کو نیچے گرا دیا، جو سیدھا نعمان کے سر پر آ کر لگا۔ نعمان ایک دم نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دکان کے باہر کھڑے ہوئے لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نعمان کو کتنی آوازیں دی تھیں، اسے باہر نکلنے کا کہا تھا، لیکن اس نے اپنی چیزوں کی پرواہ کی، اپنی جان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اپنے چند روپوں کی خاطر
اپنے چند پیسوں کی خاطر اس نے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا، اور یوں جلتے ہوئے شعلوں کے ساتھ وہ بھی راکھ بنتا گیا۔ دکان کا سارا سامان جل چکا تھا۔ نعمان کی جلی ہوئی لاش بھی سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک چیز راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس عظیم سانحے نے سارے بازار کو جیسے افسردہ کر دیا تھا۔ بازار میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا، اور کسی نے بھی اپنی دکان نہیں کھولی تھی۔ نعمان کے گھر میں جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو اس کی بیوی اور ماں جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ نعمان کی اچانک موت نے اور اس طرح کی حادثاتی موت نے سب کو جیسے افسردہ کر دیا تھا۔ ہر دل غم زدہ اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ نعمان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اگر وہاں پر عینی شاہد موجود نہ ہوتے، گواہ موجود نہ ہوتے، تو شاید کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ یہ نعمان کی میت ہے۔ نعمان کی میت کی حالت اس طرح تھی کہ اسے زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی اسے غسل دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی میت بری طرح جل چکی تھی اور پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ نعمان کو اسی طرح دفنا دیا جائے۔ وہ منظر بہت دل خراش تھا جب نعمان کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھایا گیا۔ اس کی ماں اور بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور وہ دونوں شدت سے رو رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر عورت کی آنکھ میں آنسو تھے۔ نعمان ویسے بھی بہت اچھا تھا، ہر دل عزیز تھا، لیکن اس کی اس طرح کی موت کا کسی نے ابھی تک تصور نہیں کیا تھا۔ اس وقت ہر کوئی پریشان تھا۔ نعمان کا جنازہ اٹھا کر قبرستان میں لے جایا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نعمان کو قبرستان میں دفن کرنے لگے، لیکن وہاں پر پیش آنے والے واقعے نے سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ نعمان کو جیسے ہی لحد میں اتارنے لگتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے قبر کے اندر سے چیخیں بلند ہونے لگی ہیں اور قبر تنگ پڑنے لگی تھی۔ نعمان کی میت کو قبر قبول نہیں کر رہی تھی، اور اس بات نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیران کر دیا تھا۔ ہر کوئی پریشان ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ 3-4 بار وقفے سے نعمان کی میت کو قبر میں اتارا گیا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی سب کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا۔ وہاں پر موجود سب لوگ پریشان ہو چکے تھے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ میت ویسے ہی رکھی ہوئی تھی اور قبر میت کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ ایسے میں نعمان کی میت کو دفن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اسے اسی طرح قبرستان میں کھلے آسمان تلے رکھا، اور اس کے قریب چند قریبی عزیز اور دوست موجود تھے۔ نعمان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت نعمان تقریباً 14 برس کا تھا۔ اس کی 3 بہنیں اس سے بڑی تھیں، جبکہ 2 بہنیں چھوٹی تھیں۔ اس کے والد صاحب نے 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ادا کر دی تھی، جبکہ باقی 3 بیٹیاں ابھی گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نعمان چونکہ چھوٹا تھا اور اب اسکول میں پڑھ رہا تھا،
جس سال اس نے 9th کے بورڈ کے ایگزام دیے، پیپر دیے، اسی سال اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے جگر کے مرض میں مبتلا تھے اور اپنا علاج کروا رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا، اچانک انہیں زیادہ مسئلہ ہو گیا اور ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور ہسپتال میں 2 دن داخل رہنے کے بعد، ایڈمٹ رہنے کے بعد، وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ نعمان اس وقت چھوٹا تھا، لیکن اپنے والد کے جانے کے صدمے کو اس نے بہت دل پر لیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی رو رو کر نڈھال ہوئی پڑی تھی، کیونکہ ان کے گھر کا واحد کفیل نعمان کا والد ہی تھا، اور اب ان کے جانے کے بعد وہ جیسے بے آسرا اور بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ نعمان کی والدہ تو ایک ہی رات میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہیں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب ان کے سر پر نہ تو چھت ہے اور نہ ہی رہنے کو گھر ہے۔ انہیں مستقبل کا خوف کھائے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی جوان بیٹیاں گھر میں موجود تھیں اور ان کا رشتہ کرنا اور شادی کرنا، اس جیسے بہت سارے مسائل اپنا منہ کھولے کھڑے تھے۔ نعمان نے چونکہ بورڈ کے ایگزام دیے تھے اور آج کل وہ فارغ تھا، کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس نے جب گھر میں اس طرح کے مسئلے کو سر اٹھاتے دیکھا تو خاموشی سے، چپکے سے، آہستہ سے اب اپنے گھر کے قریب بنے ہوئے ایک بازار میں ایک دکاندار سے کام کی بات کرایا۔ وہاں پر نعمان کو سیل مینی کرنی تھی اور تقریباً 10 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی۔ نعمان نے خوشی خوشی وہ ڈیوٹی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دکان بچوں کے کپڑوں اور دیگر چیزوں کی تھی۔ وہاں پر وہ کام کرنے لگ گیا۔ اس نے جب گھر میں اس بات کا ذکر کیا تو اس کی والدہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعمان نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا ہے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ بے ساختہ اسے سینے سے لگا کر شدت سے رونے لگی تھی۔ نعمان جیسا بیٹا پا کر وہ جہاں پر فخر محسوس کر رہی تھی، وہیں انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اب نعمان کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا بچپن بھی کھو گیا ہے۔ باپ کے مرنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم جیسے ذمہ دار مرد کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ صبح 10 بجے دکان پر چلا جاتا اور 8 بجے تک وہیں پر ہوتا۔ سارا دن کھڑے رہ رہ کر تھک جاتا، لیکن جب گھر پر آتا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ دکان کے ذریعے ہی اس نے کاروباری اسرار و رموز کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ویسے تو وہ بہت ذہین فطین تھا اور کام کرنے کے معاملے میں بھی وہ کافی تیز تھا۔ اسی دوران نعمان کا 9ویں کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ آگے کی تعلیم کس طرح جاری رکھے، کیونکہ وہ تو سارا دن دکان پر گزار دیتا تھا اور رات کو جب گھر آتا تو اتنا تھکا ہوتا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے نعمان نے وقتی طور پر تعلیم کو خیر بات کہا
اور اپنا فوکس دکان پر رکھا، کیونکہ اس کے بغیر گھر کا خرچ پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ نعمان کی ماہانہ تنخواہ سے اور کچھ اس کے گھر پر اس کی بہنیں کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر چکی تھی۔ ان سب سے مل ملا کر گھر کا نظام چل رہا تھا اور گھر کا خرچ پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے نعمان نے کام سیکھ لیا اور اب وہ اس کاروبار میں کافی حد تک اپنی جان پہچان بنا چکا۔ نعمان کو اس دکان پر کام کرتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے اور وہ 18 برس کا ایک جوان تھا۔ وہ اب اپنا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ اس دوران اس نے ایک بہن کی شادی کر دی تھی اور ابھی 2 بہنیں باقی تھیں۔ نعمان کی والدہ اس سے بے حد خوش تھی، کیونکہ نعمان نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خود ہی انہیں نبھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو نعمان نے بازار میں ایک چھوٹا سا سٹال لگانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی کاروباری سمجھ بوجھ کو آزمانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے رمضان اور عید کی مناسبت سے جیولری اور بچوں کی دیگر اشیاء ہے اپنے پھٹے پر رکھنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کی وہ پھٹے پر رکھی ہوئی اشیاء بکنی شروع ہو گئیں اور نعمان کو اس 50,000 کے سامان میں سے کافی منافع ہوا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ صرف 1 مہینہ سٹال لگا کر اس نے اچھا خاصا منافع کما لیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اس کے بعد اس نے جیسے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، محنت کرتا چلا گیا۔ کپڑوں کی وہ دکان اس نے چھوڑ دی تھی اور اب وہ آج کل جیولری کے کام کے اندر دلچسپی لے رہا تھا۔ تبھی اس نے بازار میں ایک مستقل پھٹا لگانا شروع کر دیا اور وہاں پر خواتین کی جیولری، مہندی، چوڑیاں اور دیگر اشیاء بیچنے لگا۔ اس کے پاس خواتین کا رش رہتا، وہ ہمیشہ معیاری اور اچھی چیزیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی چیزیں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی تھیں اور اس کا ایک نام بن چکا تھا۔ عورتیں اس کے پاس آ کر جیولری خریدتیں۔ نعمان کو جیولری کا کام کرتے ہوئے 2 برس ہو چکے تھے۔ اب اس نے اسی بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی، جہاں پر اس نے جیولری کے لیے شیشے کے ریک بنوائے اور اس کے علاوہ خواتین کے دلچسپی کی باقی چیزیں بھی رکھی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کی دکان چلنے لگ گئی تھی۔ اس کے پرانے گاہک ہی اس کے پاس آنے لگے تھے۔ نعمان کا کام خوب چل نکلا تھا۔ اس نے دکان پر اپنے ساتھ 2 لڑکوں کو بھی رکھ لیا تھا اور پھر اس نے خوب محنت کر کے اپنی دکان کو سیٹ کر لیا تھا۔ اب اس کی دکان پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی باقی دونوں بہنیں ان کو بھی بیاہ دیا تھا اور اپنی شادی بھی کر لی تھی۔ اس کی بہنیں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی، کیونکہ نعمان کسی بھی موقع پر انہیں پیچھے نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے لیے عید، شب بارات کا اہتمام کرتا اور اس کے علاوہ ویسے بھی ان کے پاس چکر لگاتا رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہی ان کا اکلوتا سربراہ ہے اور اسے ان کی خبر گیری رکھنی ہی ہے۔ نعمان کی دکان پر بہت ساری خواتین آتی،
وہ ویسے تو 5 وقت کا نمازی تھا، اپنی ماں کا فرما بردار تھا، تابع دار تھا، بہنوں کا احساس کرنے والا بھائی تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور جو کوئی بھی اس سے ملتا بہت خوش ہوتا، کیونکہ نعمان کی اچھی تربیت اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن اس وقت کی زنبیل میں ایک ایسا حادثہ چھپا ہوا تھا جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ نعمان جو اس رمضان میں اپنی دکان کو بڑا کر چکا تھا، اور اس دکان میں اس نے بہت بڑے بڑے شیشے کے ریک بنوائے تھے جہاں پر اس نے مہنگی اور قیمتی جیولری کو ڈسپلے کیا تھا۔ اس کے علاوہ خواتین کو مہندی لگانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، چوڑیاں اور دوسری چیزیں بھی دکان پر رکھی گئی تھی۔ نعمان نے جس دن دکان کو بڑا کیا تھا، اس دن سارے بازار میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، سب کا منہ میٹھا کرایا گیا تھا۔ اس نے دکان کا صدقہ بھی کیا تھا، لیکن نہ جانے کس حاسد کی نظر لگ گئی کہ دکان کو ابھی شروع ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے جب دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی، اور وہاں پر ہونے والے حادثے نے سب کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ نعمان کا اس حادثے میں جل جانا ایک بہت بڑے صدمے کا باعث بنا تھا۔ بازار اس سوگ میں بند رکھا گیا تھا۔ نعمان کے گھر والوں کو تو جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود قبرستان میں میت کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا تھا، اس نے بھی سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا، کیونکہ نعمان کی زندگی سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تو پھر آخر نعمان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ تو بہت اچھا تھا، نیک تھا، اپنے گھر والوں کا خیال کرتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، بہنوں کا احساس کرتا تھا، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا تھا۔ تو پھر اب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ اس بات نے سب لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے، جیسے نعمان کا تماشا دیکھنا چاہتے ہوں۔ نعمان کو دفنایا نہیں جا رہا تھا، قبر کا تنگ پڑ جانا، سوڑا ہو جانا اور چلانا جیسے سب کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ تبھی مجمع میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ہم اس طرح میت کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب مردوں کو اپنے گھر واپس لوٹ کر جانا ہے، ویسے بھی میت کو اتنی دیر انتظار نہیں کروا سکتے، ہمیں اسے اسی طرح دفن کرنا ہوگا۔ ان بزرگ کی بات سن کر وہاں پر لوگ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں، نعمان کو اس طرح نہیں دفنایا جا سکتا، وہ تو بہت نیک تھا، اور اس طرح قبر اس کے ساتھ ایسے کرے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اسے اسی طرح دفنانے کی بجائے ایک نئی قبر کھود لینی چاہیے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کے مشورے سے جب نئی قبر کھودی گئی تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اب تو صحیح معنوں میں سب کے بیچ تشویش کی لہر دوڑ چکی تھی، اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے اور کس طرح اس ساری صورتحال سے نکلا جائے۔
تبھی ان بزرگ نے کہا یقیناً نعمان نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکلی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے، ورنہ ایک زمانہ اس کی اچھائی کی، نیکوکاری کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، لیکن اللہ اسے عذاب دے رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ہے۔ نعمان کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل اس کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا ہے۔ ان بزرگ کی بات سن کر سب لوگوں کے چہروں پر پریشانی تھی، حیرانی تھی، کیونکہ ان سب کا تعلق نعمان کے ساتھ تھا اور وہ جانتے تھے کہ نعمان اپنی زندگی میں کتنا اچھا تھا، کاروباری زندگی میں بھی اور ذاتی زندگی میں بھی اس نے کبھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تو پھر اب ایسا معاملہ کیا پیش آ گیا؟ تبھی نعمان کی دکان پر کام کرنے والا ایک لڑکا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں، آپ ناپسندی کا مظاہرہ نہ کریں، تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جب کہا تو وہ بزرگ بولے، نہیں، ہم نے برا کیوں منانا ہے؟ ہم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کرنا ہے؟ اگر تمہیں کسی بات کا علم ہے، کسی بات کا پتہ ہے، تو ضرور بیان کرو تاکہ ہم نعمان کا معاملہ ٹھیک کر سکیں اور اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ ان بزرگ کے کہنے پر وہ لڑکا جھجکتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ نعمان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر موجود سب لوگ حیران ہوئے اور ایک دم بولے، بتاؤ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ نعمان کا کون سا ایسا عمل تھا جو اس کے لیے یوں تکلیف کا باعث بن گیا ہے، تکلیف کا سبب بن گیا ہے اور ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، میں نعمان کے ساتھ پچھلے 3 سال سے کام کر رہا ہوں، وہ کاروبار میں بہت اچھا تھا، ہم ملازموں کے ساتھ بھی اس کا سلوک اور رویہ اور برتاؤ اخلاق بہت اچھا تھا، جو خود کھاتا وہی ہمیں منگوا کر دیتا، دن میں 2 وقت کی چائے دیتا، وقت پر تنخواہ دیتا اور کبھی کبھار اوور ٹائم لگانے کے پیسے بھی الگ سے دیتا۔ اس کے علاوہ جب دکان پر اچھی سیل ہوتی تو ہمیں باہر سے کھانا کھلاتا۔ اس دن ہم لوگ بھی بہت خوش تھے۔ نعمان کے پاس کام کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ضرور تھا کہ ہمیں وقت کی پابندی میں قید نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اگر ہم تھوڑا بہت لیٹ بھی چلے جاتے تو نعمان نے کبھی بھی برا نہیں منایا تھا اور نہ ہی ہمیں ڈانٹا تھا، وہ ہمیں بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی ہمیں ملازم نہیں سمجھا تھا، ہم بھی وہاں پر کام کر کے خوش تھے اور اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔ جب ضرورت پڑتی نعمان سے پیسے لے لیتے، اکثر اس سے ایڈوانس لے لیتے، اور اس اللہ کے بندے نے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن ان سب اچھی عادات کے باوجود، اچھی اخلاق کے باوجود، نعمان کے اندر ایک ایسی بری عادت تھی جو شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھی، لیکن ہمیں وہ محسوس ہوتی تھی، ہمیں اس کا پتہ چلتا تھا۔ وہ لڑکا اتنا بول کر جلد خاموش ہو گیا، جبکہ بزرگ کہنے لگے، بتاؤ آخر وہ کیا بات تھی؟ اب تو نعمان اس دنیا سے گزر چکا ہے، لیکن شاید اللہ اس کا یہ پردہ کھول کر اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی سبق ہوگا۔ تم بتاؤ، جھجکو مت۔ ان بزرگ کے حوصلہ دینے پر وہ لڑکا کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے
کہ جب بھی نعمان بھائی کی دکان پر کوئی عورت آتی تو نعمان بھائی بہت غور سے اسے دیکھتے، اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے، جتنی دیر تک وہ چیزیں پسند کرتی نعمان بھائی اس کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کرتے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ہر چیز دکھاتے۔ اکثر عورتیں تو اپنا ہاتھ آگے کر دیتی تھیں تو نعمان بھائی جیولری انگوٹھی وغیرہ ان کے ہاتھوں پر پہنا کر بھی چیک کروا دیتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ خریداری کر کے چلی جاتی تو نعمان بھائی ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے اور ان عورتوں کو غلط عورتیں کہتے تھے، 2 نمبر عورتیں کہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو عورت، جو لڑکی بازار کے ایک عام دکاندار کو اپنا ہاتھ پکڑا دے، وہ عورت، وہ لڑکی بھروسے کے لائق نہیں ہوتی، وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی، اس عورت سے وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی لیے وہ ان عورتوں کے جاتے ہی جب غلط باتیں کرتے تو ہم انہیں دیکھتے رہ جاتے۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا تھا، کئی بار ہوا تھا، اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ نعمان بھائی ایسے کیوں کہتے ہیں۔ لیکن آج جب یہاں پر نعمان بھائی کو قبر میں اتارتے وقت یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے تو میرے خیال میں یہ سب اسی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ نعمان بھائی میں اور کوئی غلط حرکت مجھے یاد نہیں تھی، نہ ہم نے کوئی دیکھی تھی۔ بس یہ تھا کہ وہ عورتوں کو، لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، ان کے اوپر بہتان لگاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں ایسی سزا دی۔ نعمان بھائی کی موت بھی سب کے لیے ایک عبرت بن چکی تھی، اور یوں ان کا قبر کو قبول نہ کرنا بھی ایک اذیت ناک احساس بن چکا ہے۔ اس لڑکے کے اس طرح کہنے پر وہاں پر موجود سب لوگ دم ساتھ کر رہ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے اوپر یوں بہتان لگانے کا اتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اگر پہلے سے یہ سب پتہ ہوتا تو شاید کوئی بھی اس طرح نہ کرتا، لیکن اب تو سب بات جیسے واضح ہو چکی تھی۔ نعمان کی میت اسی طرح رکھی ہوئی تھی، اور وہ لڑکا بھی جیسے اپنی بات کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بزرگ کہنے لگے، یقیناً یہ سب اسی وجہ سے ہی ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پاک باز عورت پر بہتان لگانے سے منع کیا ہے۔ اگر نعمان ایسا نہ کرتا تو یقیناً آج وہ زندہ ہوتا، اور یا پھر اچھے حال میں ہوتا، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آتا۔ لیکن چونکہ اس نے پاک باز عورتوں پر الزام لگایا اور اپنی زبان کے چسکے کے لیے اس نے عورتوں کے بارے میں غلط باتیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے ایک عبرت کی مثال بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے نمونہ عبرت بنا دیا ہے۔ ہم سب کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور میرے خیال سے اب نعمان کو اسی طرح دفنا دینا چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ ان بزرگ نے یہ کہہ کہ نعمان کے لیے مغفرت کی دعا کروانی شروع کر دی۔ وہاں پر موجود سب لوگ اس وقت خاموش تھے، نہ جانے کس کس کو اپنے کون کون سے گناہ یاد آنے لگ گئے تھے۔
ان بزرگ کی دعا کے پیچھے پیچھے سب لوگ آمین کہتے جا رہے تھے اور اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے سب کے ذہن اور دل میں عجیب سی کشمکش پھیلی ہوئی تھی۔ دعا کروانے کے بعد بزرگ نے نعمان کی تدفین اپنے ہاتھوں سے کی اور قبر کی مٹی برابر کر دی۔ ان کی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے اور تب ہی انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کا واسطہ ہے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو اذیت مت دیں، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں مت کریں، الٹی باتیں، نازیبا باتیں، ناپسندیدہ باتیں، بیہودہ باتیں مت کریں۔ عورتوں کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط کریں۔ جب آپ ایک پاک باز عورت پر الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، تو اللہ یقیناً اس کے لیے آپ کی پکڑ کرے گا۔ نعمان کا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی تہمت کو ایک طرف تولا اور اس تہمت کا پلڑا بھاری رہا۔ نعمان کو اس تہمت کی وجہ سے، اس بہتان کی وجہ سے سزا ملی جو اس نے اپنی دکان پہ آنے والی انجانی عورتوں پر لگائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی گناہ سے پرہیز کریں اور وہی کام کریں جو اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نعمان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور یہاں پر جو کچھ بھی پیش آیا ہے کسی سے اس معاملے میں بات نہ کریں، نعمان کا پردہ رکھ لیں۔ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ کل آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کا پردہ بھی رکھے۔ ان بزرگ نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو جیسے سمجھا دیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک آئینہ دکھا دیا، حقیقت دکھا دی۔ تبھی وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے تھے اور قبرستان سے نکلنے والے سب لوگوں کے قدم اس وقت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب کے سب اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ماضی میں ایسی غلطی کرتے آئے تھے، اور جب سے انہوں نے نعمان کا حال اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ جان گئے تھے کہ یقیناً ان کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل کو ان کے لیے کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں، پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے سب نے اپنے اپنے دل میں اللہ تعالی سے معافی طلب کی اور اس بات کا عزم کیا، ارادہ کیا، اس بات کی نیت کی کہ آئندہ کبھی وہ ایسے گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر الزامات مت لگائیں، بہتان مت باندھیں، بہتان مت تراشیں۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ غلط کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو پھر بھی اس کا پردہ رکھ لیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ کل کو اسی نیکی کے بدلے آپ کے باقی گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔